مانو قرآن چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سارے عرصے میں آپ نے حی علی الفلاح پروگرام بھی ملاحظہ کیا اور اس کے بعد شان اور مشافہ کا جو پروگرام ریسیپی بھی آپ تک پہنچی ہوگی. ایک ذمہ داری جو میرے پاس پہلی ہے وہ یہ کہ کل پہلا پروگرام حی علی الفلاح کا آپ نے دیکھا تو اس کے دوران ایک سوال پوچھا گیا تھا جس پر ایک موبائل فون کا انعام تھا. تو اس کے ونر جو ہے ان کا نام مجھے بتانا ہے، نوٹ بھی کر لیجئے. یہ بابر علی خان صاحب ہیں جو نصر اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور دب بلوچہ تحصیل پپلاں ڈسٹرکٹ میاں والی سے آپ نے فون کیا تھا اور آپ کا جواب درست تھا. موبائل فون آپ جیت گئے ہیں. آپ کے پتے پہ یہ انعام آپ تک پہنچ جائے گا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اسی طرح حی علی الفلاح میں جو سوال دوران پوچھا جائے گا اس کا جواب دیتے رہیں گے تو آپ اسی طرح انعامات حاصل کرتے رہیں گے. ایک بات صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی مشق ہے وہ صرف ایک حوصلہ افزائی کا ایک سلسلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی محبت ہے کہ آپ ٹھہرتے ہیں، آپ کی محبت ہے کہ آپ انوالو ہو کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب یہ جو پہر ہے افطار سے پہلے قریباً 1 گھنٹہ پہلے، اور ہمارے ساتھ اس وقت مولانا کوکب نورانی اکاڑوی تشریف فرما ہوتے ہیں اور کس طرح وہ گتھیاں سلجھا دیتے ہیں، کس طرح سوکھا کر دیتے ہیں، وہ مجھ سے کہیں بہتر آپ سب جانتے ہیں. تو آج 2 رمضان المبارک ہے اور یہ بھی دیکھیے اللہ کی شان کہ وہ پھر جو کہتے ہیں نا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. آج مولانا صاحب کے جو والد گرامی خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کا یوم ولادت ہے. اور مختصراً اگر میں آپ کو بتا سکوں تو خطیب اعظم پاکستان انہیں جس حوالے سے کہا گیا، میں ان ہستیوں اور بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں جنہوں نے ان کو سنا ہے، جس طرح سے جس درد، جس محبت اور ادب کے ساتھ نعت سوزی تھی، تو کسی نے صرف یہی کہا کہ وہ ان کے حضور نعت پیش کرتے تھے جن کی نعت ہوتی ہے. سو جب وہ سنتے تھے تو پھر سب سنتے تھے. آج گفتگو کے آغاز سے پہلے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہم مولانا صاحب سے خطیب اعظم پاکستان مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کے حوالے سے بات کریں. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ تمام ناظرین کا بھی، سب کی محبتوں کا اللہ سب کو جزائے خیر دے. مولانا صاحب آج یوم ولادت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کا، بیٹے سے قطع نظر کنٹریبیوشن جب آپ دیکھتے ہیں، محنت دیکھتے ہیں، شعبہ ہے زندگی میں ایک مشنری زندگی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو ہم جب پرکھتے ہیں تو اس کی محنت بھی دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجہ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک. محنت کرنے والے کی اگر ہمیں ڈیٹیل معلوم ہو کہ کیسے اس نے کیا تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ متاثر کرنے میں مدد دیتی ہے. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پہلی بات تو جو یقینی اور جس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ ان کو یہ عطا تھی. سبحان اللہ. عطا. ہمارا سارا خاندان تاجر، تجارت پیشہ، کئی پشتوں سے. وہ ان کے لیے خاص طور پر بشارت، خوشخبری ان کی ولادت سے پہلے میرے دادا جان کو حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری کے یہ الفاظ کہ نور کی نہریں چلیں گی. اللہ اکبر. ان کا نام کرم الہی تھا، کرم الہی کی نہریں چلیں گی. تو یہ بات دادا جان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. لوگوں نے تعبیر دی کہ اس سے مراد یہ جب والد صاحب کو دیکھا تو، کیونکہ کبھی سوچا نہیں تھا. اللہ والے تھے، نمازوں کے پابند، نیکی، مگر تو یہ عطا جب ہوتی ہے تو پھر انتظام بھی ہوتے ہیں. پھر ایسی شخصیات آپ کو میسر آتی ہیں جو آپ کو سنوارتی، نکھارتی ہے.
تو حضرت شیر ربانی کی خوشخبری تھی، انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ کے بتا دیا تھا۔ حضرت ثانی صاحب قبلہ ان کے بھائی، پھر حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، پھر حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین القادری، یہ وہ ہستیاں جنہوں نے پھر نکھارا۔ اساتذہ ملے، علامہ کاظمی صاحب جیسے، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب جیسے، پھر محنت مسلسل، وہ نہیں کہ وقت ضائع کر رہے، محنت، اور ایسی محنت، اور اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا، یہ نہ کہا جائے کہ کوئی دباؤ ہے، نہیں، اندر سے شوق، رغبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر دکھایا۔ تو اگر کراچی کا ہی عرصہ صرف شمار کیا جائے تو وہ زیادہ نہیں ہے، 1955 سے لے کر 1984 تک، پھر اکاڑا، پاکستان بننے سے پہلے بہت کم خطابت، پاکستان بننے سے 1 سال بعد باقاعدہ خطابت، وہ 18,000 سے زیادہ خطبات تو وہ ہیں جو ہم نے گنے ہیں، جو گنے ہیں، جو گنے نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ، اس میں جمعہ وغیرہ شامل نہیں ہے، تو تمام۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عطا دیکھیں، خطیب میں آواز ہو، اس میں ایسا اثر ہو کہ وہ دل کھینچ کرے، ترنم ہو، تبسم ہو، تکلم ہو، تبحر ہو، علمی طور پر لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ، یہ مختلف خوبیاں ہیں، کسی میں 1 ملیں گی، کسی میں 2، کہیں جمع ہو جائیں تو یہ اللہ کی عطا ہی ہے نا، بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھیے ان میں، یہ تمام پائی جاتی ہیں، اور جو سننے والے کے ایک مرتبہ اگر آ گیا تو پھر جا نہیں پاتا۔ اور سب زنیرہ کی کال ہے کامرہ سے، اس بات کو یہیں جوڑیں گے۔ جی السلام علیکم زنیرہ بی بی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، نور بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ مولانا صاحب تشریف فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کی مبارک دوں گی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو رمضان کی۔ خیر مبارک۔ جی، اور آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، اس طرح کے شو زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ مسلمانوں کے نالج میں اضافہ ہو۔ اور آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے زنیرہ؟ نہیں نور بھائی، میرا ابھی کوئی سوال تو نہیں ہے فی الحال، لیکن بس اللہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں جو ہے سب مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق دے اور صبر سے کام کرنے کی توفیق دے، بس یہی میسج دینا چاہوں گی۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ زنیرہ، دعا فرمائیے گا۔ صاحب آپ ذکر فرما رہے تھے۔ جی الحمدللہ، تو اب یہ دیکھیے کہ میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو کے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ریڈیو پاکستان اوائل، جی بالکل، اور کوئی بھی نہیں، لیکن ایک شخص کی اتنی محنت کہ ریڈیو پہ مہینے میں 1 مرتبہ کبھی آ گئے یا 2 مرتبہ، ہر شخص ہر وقت ریڈیو لے کے تو نہیں بیٹھا ہوتا تھا، لیکن اتنی محنت کہ پورے ملک میں بچہ بچہ پہچانتا ہو۔ آج میں بیٹھا ہوں اسکرین پہ، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، 2 دن کے بعد میرا نام یاد ہو جائے گا، لوگوں کو پہچان لیں گے۔ ان کی وہ محنت اسکرین پر نہیں آئے، اور لوگوں کے دلوں کی اسکرین پر ان کا نقش آج تک ہے۔ یہ صرف برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، اور الحمدللہ اس کام پر تمام اہل سنت کو فخر ہے۔ الحمدللہ۔ مولانا صاحب آپ اپنے والد کی دعا ہیں؟ میں والد کی دعا بھی ہوں، میں نتیجہ ہی انہی کا ہوں، جو کچھ ہے مجھ میں انہی والدین کی وجہ سے ہے۔ اصل میں والد صاحب قبلہ 1952-53 میں ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو تحریک چلی تھی، اس میں پورے منٹکمری تھا جس کا نام افسائی والا، اس کے ڈکٹیٹر تھے، امیر تھے اس پوری تحریک کے، قید ہو گئے اس وقت۔ ان کی پہلی 2 اولادیں، میرے 2 بڑے بھائی، ایک تقریباً 3 سال کے قریب تھا اور ایک 1.25 سال کے قریب۔ والد صاحب کو قید کر لیا گیا تو 1 ہفتے میں وہ دونوں وفات پا گئے۔ اچھا جی۔ یہ امتحان تھا والد صاحب کا بڑا کڑا۔
وہ بات ہو رہی تھی نا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. امتحان ہوتے ہیں تو وہ ایک ہفتے میں دونوں, اور وہ ادھر جیل میں, اس وقت یقیناً شاید کوئی دعا کی ہو. حضرت ثانی صاحب کے بلانے خوشخبری دی تھی ان کو, جیسا کہ میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. پھر اس کے بعد 2 بہنیں ہوئیں, میں اس کے بعد آیا تو 2 بہنوں کے بعد آیا, اور پہلے 2 بھائی گزر چکے تھے. مجھ پر محنت بہت کی ہے. میرے باقی بہن بھائیوں میں ان کو ان مراحل سے نہیں گزرنا پڑا جن سے مجھے گزارا گیا ہے, لیکن جو ملتا ہے وہ دعا سے ملتا ہے. بے شک بے شک. اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے خواتین و حضرات, اور آپ آج اس کا ایک جھلک اور دیکھ ہی رہے ہیں. کیا اللہ کی شان ہے. عمر کی کال ہے فیصل آباد سے. علامہ صاحب کوئی ان کا کوئی مسئلہ ہے غالباً مصنوعی ٹانگ کا, تو وہ کوئی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. والیوم عمر میاں ذرا تھوڑا سا آہستہ کر لیجئے گا اپنی ٹی وی کا, اور ہم فون پہ آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمر. السلام علیکم. جی عمر السلام علیکم. جی عمر آواز آ رہی ہے؟ عمر صاحب, عمر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہم دوبارہ عمر سے رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ جتنے بھی کالر ہیں نا, یہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے جو پروگرام کے درمیان فون کریں, وہ اگر اب ٹی وی پر بات سنیں گے نا, خود اپنی آواز سننا چاہیں گے تو ہم یہاں نہیں سن پائیں گے. تو جب وہ ہم سے رابطہ کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم یعنی آواز بند کر دیں, اور اس طرح بات کریں جیسے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے, تاکہ ان کو سنائی دے اور ہمیں بھی پتہ لگ جائے, ورنہ وقت کال ضائع ہوگی, وقت ضائع ہوگا. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور سب کوئی ایک ایسی چیز, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, احسان کی تو میں بات نہیں کہوں گا, لیکن کوئی ایک ایسی بات ان کی کہی ہوئی جو آپ بھول نہیں سکتے کبھی, جو آپ نے بالکل پلے سے باندھ لی. قلم قدم قسم سوچ کے اٹھاؤ. قلم قدم اور قسم سوچ کے اٹھاؤ. ہر مرحلے پر احتیاط کی ضرورت. قلم قدم اور قسم سوچ کے اٹھاؤ, ہر مرحلے پر احتیاط کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. باتیں بہت سی ہیں. جب بھی کبھی سفر ہوتا تھا ساتھ, وہ سکھاتے تھے, لوگوں کو دکھاتے تھے, جو ان کی میں نے بہت زیادہ نوٹ کی بات. چھوٹی عمر میں نا ہمیں یہ دیکھو یہ بھی لڑکا ہے, یہ دیکھو یہ کیسے رہ رہے ہیں, یہ کیسے بننا چاہتے ہو, ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. تمہیں جو ملا, ایک تو شکر کرنے کی ترغیب, دوسروں کا حال دکھا کے, دوسرا محنت. ایک بزرگ تھے, ان کے ایک بیٹے, بہت بڑے بزرگ تھے اہل سنت کے, لیکن ان کے ایک بیٹے یہاں تھے, وہ اتفاق سے نہ پڑھے نہ ادھر آئے. خاص طور پر ان کی مثال دیتے تھے, دیکھو بڑوں کی اولاد ہے. تو صرف اتنا کہنے سے تو کام نہیں چلے گا نا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, خود بھی. تو وہ اس وقت چپتی تھیں باتیں, لیکن یہ کہ آج لگتا ہے کہ انہی نے کام دکھایا. انہوں نے کام دکھایا. پروفیسر ظہیر بیٹھے ہیں, وہ آپ ایسا وہ دیکھ رہے ہیں نیلی قمیض میں, یہ ظہیر صاحب, یہ بڑے کمال کے آدمی. ان سے بات ہوئی, بلکہ آپ کبھی ایک نشست ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. انہوں نے آج یہ بتایا کہ روزہ تو صبر کا نام ہے, ایک نام صبر کا. اور وہ جب ہم باقیوں سے سب بات کر رہے تھے تو وہ بتا سکے کہ دیکھیں اگر صبر نہیں ہوگا اور اس کا دامن چھوٹ جائے گا تو پھر بڑا نقصان اس سے ہوتا ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ اس حوالے سے, جیتے رہے. میں یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ انعامات بھی ہمارے پاس آپ کے لیے ہیں, وہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کو بھی آگے بڑھائیں گے. روزہ عبادات کا اگر ایک ایسا سلسلہ بالخصوص جو بالکل بندے اور رب کے درمیان ہے, مطلب میں آج سوچ رہا تھا کہ کوئی نیب مقرر نہیں کریں گے آپ, کوئی ادارہ نہیں آئے گا جو آ کے چیک کرے گا کہ ہے کہ نہیں. اٹس پیورلی بٹوین یو اینڈ اللہ. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی ملک نور الحسن صاحب, میں آپ سے پہلی بار اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. کل سیدنا غوث اعظم پر گفتگو کرتے رہے, آج ابتدا حضرت والد صاحب قبلہ کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں ہوئیں, اب ہم ابتدا کر رہے ہیں. میں
اپنی دانست بیان کروں گا اور وہ بہت مختصر ہوگی، یعنی اس کو کوئی علم کے ان پیمانوں پر نہ ناپیے گا جہاں بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ جتنا سمجھ پایا ہوں یہ جانتا ہوں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، میں اتنا سمجھ پایا ہوں۔ بہانہ ہمیں موقع پہ موقع دیا جا رہا ہے، راتیں دی گئیں، دن دیے گئے، ہستیاں دی گئیں، بہانے دیے گئے۔ آخر روزہ اسلام کے بنیادی ارکان پلرز میں سے ہے، ستونوں میں سے ہے۔ پہلا گواہی، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور پانچواں حج۔ تو یہ ایک مہینے کے لیے رکھے گئے کہ یہ ہمارا علاج ہے۔ کیوں؟ اللہ کو کوئی اس سے نہیں ہے فرق۔ کچھ لوگ کہنے لگ گئے کہ شاید راشن بچے گا، غلہ بچانا ہے، یا یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ غرض و غایت قرآن کی آیت میں موجود لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تمہیں کچھ ملے۔ تو اصل میں تقوی کی تربیت، کیونکہ اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان کی غرض و غایت تقوی۔ بالکل ٹھیک۔ اب تقوی کو سمجھنا اور سمجھانا، ملک نور الحسن صاحب یا وہ جن پروفیسر صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ ہمارے ننھے اسکالر، یا کسی سے بھی پوچھیں گے ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے گا، لیکن اس کو سمجھے کیسے؟ صحیح۔ تو یہ ایک مہینہ دے دیا آپ کو سمجھنے کے لیے۔ صاحب ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، عمر بھی ہولڈ پہ ہیں فیصل آباد سے جنہوں نے دوبارہ کال کیا ہے اور آپ سے بات بھی کرتے ہیں۔ ایک وقفے کی طرف بڑھنے ہیں خواتین و حضرات، دل جڑے رہنے چاہیے، باقی کی خیر ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں۔ چھا گیا نور رمضان، السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور وقفے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ نمبر میں صرف دہرا دیتا ہوں، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 32215720، 32215720 اور 32215721۔ لوکل اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کریں گے تو 021 کا کوڈ لگے گا، اور اگر آپ پاکستان سے باہر سے کال کریں گے تو 00922132215721 720-721۔ اسکرین پہ آپ کے سامنے نمبر ہے۔ ملیحہ کی فون کال ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملیحہ، السلام علیکم۔ ملیحہ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ صاحب ہمارے حاضرین بھی یہاں موجود ہیں اور ان میں سے بھی کچھ سوالات تھے، آپ کی اجازت کے ساتھ اگر بڑھ سکے تو۔ جی جی، کون سوال کرنا چاہتے؟ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال تو یہ کہ رمضان کے روزوں میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما، اور منہ سے جو تھوک آتا ہے یہ ہم اس کا کیا کریں؟ نگل جائیں یا پھینک دیں؟ کیونکہ ابھی اس ٹائم ہم لوگ لائیو شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب؟ جی بہتر، شکریہ۔ بات چل رہی تھی ملک نور الحسن صاحب وہ رمضان کی، کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں تاکہ ہم تقوی کو عملی طور پر سمجھیں۔ یہ آنکھ کو میں روک رہا ہوں غلط دیکھنے سے، کان کو روک رہا ہوں غلط سننے سے، زبان کو روک رہا ہوں غلط بولنے سے، ہاتھ کو روک رہا ہوں غلط چیز کے چھونے سے، پاؤں کو روک رہا ہوں غلط طرف، غلط سمت میں، غلط جگہ جانے سے، خیالوں کو بھی جو برے آ رہے ہیں جھٹکتا ہوں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ جب مجھے اپنے آپ پر اتنا احساس ہو گیا کہ مجھے سنبھالنا ہے، تو یہی تو شریعت چاہتی ہے۔ کانٹوں سے دامن بچاتے،
وہ جو تقوی ہے وہ بہت اعلیٰ، وہ بہت کیونکہ مراحل ہے۔ عام لوگوں کا تقوی کے جو حکم دے دیا گیا وہ کرنا ہے، جس سے منع کر دیا گیا نہیں کرتے، یہ عام لوگوں کا۔ ٹھیک۔ خاصوں کا تقوی اس کے بعد، پھر خاص الخاص، پھر اخص اللہ درجے ہوتے ہیں۔ مثلا ان کو شبہ سے بھی بچنا ہے، اور جو اخص ہیں ان کو تو صرف محبوب کی رضا چاہیے، وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ تو انسان جو منزلیں طے کرتا ہے درجے بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ فاقہ کشی کا نام نہیں ہے، صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا، اس کی روح کو سمجھ کے اپنے آپ کو اجلا کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ دو بنے اس کے، وَأَنَا اُجْزِي بِهِ یا اُجْزَا بِهِ، صحیح، کہ میں اس کی جزا دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں، خود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں معنی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، پوشیدہ عبادت ہے تو اس کی جزا بھی پوشیدہ ایکسکلوسیو، رکھی۔ ایکسکلوسیو، بالکل ٹھیک۔ اس روزے کو غنیمت سمجھیں۔ دیکھیں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، آپ نے اتنے گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا، کہنا کیوں مانتے ہیں اس کا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے۔ وہ کہ مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، بادی چیزیں نہیں کھانی، کوئی نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہے، مجھے قرآن حدیث میں دکھاؤ۔ اگر دین کا سچا عالم اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کیا اتنے سمجھدار ہو، قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتے ہو، خود کر سکتے ہو، مسئلہ نکال سکتے ہو، فوراً پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ تو ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھتے کہاں لکھا ہے؟ جب اس پر اعتبار ہے تو دین کے سچے عالم پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ فوراً ہمارا سوال ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ روزہ ہمارے لیے محض فاقہ کشی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ جسم کی بہتری کے لیے رک جاتے ہو تو یہ تمہاری روح کو، اندر کی تمہاری صفائی کو، یہ تزکیہ، یہ تطہیر، یہ اصل چیز ہے۔ صفائی تمہاری ہو رہی ہے، فائدہ۔ پہلے ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15، یا عاشورے کا روزہ تھا۔ یہ ہمارے لیے اچھا، پوری دنیا کی قوموں میں دیکھیں گے کہیں 24 گھنٹے کا روزہ، کہیں 1 ہفتے کا روزہ۔ اچھا امیر رکھ سکتے ہیں، غریب نہیں رکھ سکتے، کہیں غریب ہیں تو امیر نہیں کر سکتے، لیکن یہ 1 مہینہ پوری دنیا میں سب کے لیے مساوات، حقیقی مساوات، امیر ہے، غریب ہے، مالک ہے، نوکر ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، سب کے لیے، اور پورے گلوبل ورلڈ میں آپ دیکھیں بالکل ٹھیک، اور وہی صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو 2 گھنٹے کسی کو اچھا موسم بدلتے، کس گھنٹے روزہ ہے تو کبھی 9 گھنٹے کا بھی ہے، کبھی 6 گھنٹے کا بھی ہے ان علاقوں میں جہاں پر آج۔ تو یہ اصل میں ہمارے لیے ایک بہترین علاج ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اس بات کو آگے ان کے سوال کا جواب دے دوں یا وقفہ کرنا ہے؟ جی وہ یاسین صاحب کی بھی کال تھی، وہ بھی لے لیتے ہیں سوال، ہاں ٹھیک کر لیتے ہیں پھر آپ کے بھی سوال کا جواب۔ جی السلام علیکم یاسمین صاحبہ، السلام علیکم۔ لائن یہ بھی گر گئی کہیں، مطلب ڈراپ ہو گئی۔ جی آپ کے سوال۔ بھائی نے پہلے سوال کیا روزے کی حالت میں جسم کے جو سوراخ ہوتے ہیں، خاص طور پر دماغ اور پیٹ میں کوئی غذا یا کوئی چیز نہ جائے، سر میں تیل لگانا، پورے بدن کی مالش کرنا، روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سرما لگاتا ہے، صرف سرما، وہ کوئی جو کیمیکل وغیرہ ان کی میں بات نہیں کر رہا، سرما لگاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو تھوک منہ میں خود بخود بنتی ہے یہ نگل لے، لیکن مثال کے طور پر اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس کا سانس کھینچ کے ذائقہ منہ میں بنا رہا ہے یا دھواں کھینچ رہا ہے۔ مثلا یہ کہ اگربتی چل رہی ہے یا سگریٹ پینے والے کو کہ سگریٹ نہیں ہے کہیں سے دھواں آ رہا ہے تو دھواں ہی کھینچ لوں، تو وہ کھینچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ بھی پھر اس کے درمیان ہی ہے، اس کو ہی پتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ درست۔
لیکن یہ ہے کہ ویسے دھواں غبار آ جائے، سرما لگا لیں، تیل لگا لیں، جو تھوک منہ میں بن رہی ہے وہ اندر نکلیں، ان سے کوئی ایک ذیلی سوال تھا، ہمارے دوست ہیں ابو دھابی میں، بھائی ہیں ہمارے اسد صاحب، تو وہ استما کا ان کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو یوز کرتے ہیں اسپرے جو استما کے پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں لیکوئڈ ہوتا ہے اور وہ اندر جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس سے روزہ ٹوٹے گا. تو پھر اگر جن کے لیے یہ ہے اور ان کا اس کے بغیر ان کے گزارا لیے نہیں، ضروری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ایسے ماحول میں رہیں جہاں ان کو یہ چیز نہ ہو. بند کمروں میں ہوتی ہے، کارپٹ سے ہوتی جی ہے، ہوتی ہے، ڈسٹ سے ہوتی ہے، تو وہ ایسی جگہ مڈل رہیں، ایسٹ میں تو ریپ چونکہ وہ زیادہ مسئلہ وہ ہوا. ایسی جگہ رہیں جہاں پر یہ شکایت نہ ہو. اور اگر بالکل ان کو یہ ہے کہ جی سانس گھٹ جائے گا، مر جائیں گے، تو پھر وہ عذر ہے ان کے لیے، اور وہ پھر وہ اس کا سلسلہ کر سکتے ہیں وہ آسانی. بشرطے کہ وہ کیفیت، اور اگر تھوڑی بہت ہے تو اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک، مطلب اس ماحول میں رکھیں جہاں ان کو آسانی ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مجھے خیال ہے کہ روزے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے اچھا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا ہے تو ہمیں بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. لیکن جب جیسے مجبوری ہے، مجبوری اگر وہ تو کلیئر ہے، اس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں بہانے میں نے کہا ڈھونڈے نہیں، جو واقعی عذر ہے، بالکل ٹھیک، جو مجبوری ہے، ایسی بیماری ہے کہ ہلاکت کا اندیشہ یا بیماری بڑھ کر تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ، وہاں. اور لیکن ویسے کو رعایت میں ڈھونڈوں کہ نہیں کسی طرح روزے سے رہ جاؤں، تو یرید اللہ بکم اليسر. یعنی مکالمہ سارا اپنے ساتھ ہی، اس میں کسی کو دوش نہیں دیا جا سکتا. سوال کوئی اور؟ جی پلیز میم پیچھے. آپ ضرور سوال کیجئے، اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں خواتین حضرات، وہ کسی ایک کا سوال جو ہوتا ہے نا وہ بہت سو کے سوالوں کا جواب ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور ایسی غلطی جس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن وہ کفارہ ادا نہ کرے، صرف وہ اس پہ پشیمان ہے اور اس کا ضمیر بھی اسے ملامت کر رہا ہے، تو کیا وہ کافی ہے اس شخص کے لیے، یا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا لازمی؟ کفارہ عربی زبان کا لفظ ہے. بچے پینسل سے لکھ کر اریزر، جس کو عام زبان میں ربر کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں نا مٹانے کو، عربی میں اس کو کفارہ کہتے ہیں. اچھا جی، اس کو بھی کفارہ ہی کہتے ہیں اور وہ اسی طرح مٹا مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ کفارہ ادا کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے تو اس کو کفارہ کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ معلوم ہو جائے. جو کفارہ اللہ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں ایک شخص میں اہلیت ہی نہیں ہے کو مال دینے کی یا اس کو جو صدقہ کرنا ہے جس طرح وہ کرنے کی، تو اس کے لیے دوسری باتیں بتائی گئیں جسمانی، وہ اس کے بھی قابل نہیں. تو ایسا کوئی کیس بہت ریئر، یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے، اس کا بات وہ عالم دین کے پاس جائے. لیکن کفارہ آپ پر ہے، واجب ہے، تو آپ کو ادا کرنا ہے. کوشش کریں جلد سے جلد ادا کریں. آپ نہیں کر رہے ہیں، گناہگار ہیں. میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، تو توبہ کریں. لیکن مسئلہ پوچھیں گے تو یہی کہوں گا کہ اس میں دیر نہ کریں اور ادا کریں. کیونکہ وہ اریزر بتایا ربر کی طرح، تو اس کو مٹا دیتا ہے کفارہ. سبحان اللہ. یہ بھی میرا خیال، مجھے نہیں پتا خواتین حضرات، آپ تو کافی جانکار ہیں، میں تو نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ بالکل نئی اور تازہ انفارمیشن تھی. اور اچھی بات مصدقہ جب ملے، مصدقہ، تو اس کو آگے بھی بڑھائیں. ابھی ایس ایم ایس کے حوالے سے بھی ایک سوال علامہ صاحب سے ضرور میں نے بھی کرنا ہے. اور کوئی سوال؟ جی یہاں دیجئے. ہاں جی پروفیسر صاحب سوال کرنے لگے. جی جی بسم اللہ. وہ کہتے ہیں، ہاں بسم اللہ، کھل گیا. کہتے ہیں کہ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی پڑھنا چاہیے. بیٹھے تشریف رکھیں. شکریہ پروفیسر صاحب. بہت خوشی ہوئی ملک نور الحسن صاحب آپ کو پروفیسر پکار رہے ہیں.
تو ماشاءاللہ ذہانت اللہ آپ کی اور زیادہ کرے. بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہم لیں یا سنیں تو ایک مرتبہ زندگی میں درود شریف پڑھنا فرض ہے, اور نام سن کر فقہ شافی ہے, حنفی ہے, مالکی, حنبلی, اکثر کا یہی کہنا ہے کہ ضرور پڑھنا چاہیے. فقہ شافعی میں واجب تک بتایا گیا. جو نہیں پڑھتا اور ایک بار پڑھ لیا بار بار نہیں پڑھتا وہ ثواب سے محروم. جو اس کو ہلکا سمجھتا ہے میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. یہاں یعنی فتویٰ اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ نبی پر درود شریف بھیجنے کو ہلکا سمجھنا, تو یہ تو توہین ہے, اور جو توہین کرے وہ ایمان سے جاتا ہے. نماز میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت جواب کے طور پر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے جب نماز میں ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت جاری ہے, نام آیا ہے تو نہیں پڑھیں گے, بعد میں آپ پڑھنا چاہیں یا قرآن کریم کو شروع کرتے ہوئے یا ختم کر کے پڑھ لیں گے. تلاوت کے دوران اور نماز کے دوران نہیں پڑھتے, کیونکہ آگے پھر اتحیات میں درود تو آئی جاتا, سمجھے نا. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی اور یہاں سے بھی سوال تھا بھائی صاحب کا بھی, پیچھے بھی ادھر دے دیجیے گا, یہ اس طرف جی بسم اللہ. جی جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال تھا تراویح کے لحاظ سے. جو تراویح آج کل 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ پڑھی جا رہی ہیں, اس میں امام جو پڑھتا ہے مرد پڑھتا ہے اور لیڈیز بھی پیچھے پڑھتی ہے, جائز ہے لیڈیز کا امام مرد امام کے پیچھے تراویح پڑھنا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں افضل کون سی ہے, 10 روزہ 5 روزہ یا 27 روزہ جو ہم پڑھتے ہیں؟ لفظ تراویح جمع ہے ترویحہ کی. ترویحہ کے معنی راحت پانا. 4 رکعت میں جتنا ٹائم لگا پڑھنے میں, 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھ کر راحت پانا, اس کو ترویحہ کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جب جائیں تو وہ 4 رکعت کے بعد دیر تک بیٹھتے ہیں, لوگ پانی پی لیتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں. تو اس کی جمع تراویح, اور جمع عربی میں کم سے کم 3 پر ہوتی ہے. تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے. 5 روزہ 10 روزہ 27 روزہ ختم قرآن کے یہ ایام ہیں. تراویح ہر روزے کے ساتھ, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اگر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے اور وہ قرآن سننا چاہتی ہیں تو مرد کے پیچھے, کیونکہ ان پر جماعت نہیں ہے, لیکن وہ قرآن سننے کے شوق میں کہ یہ اس طرح پڑھ لیں گی ورنہ سستی کریں گی تو بالکل پڑھ سکتی ہیں, لیکن ان کے لیے پردہ ہو, پردے میں پڑھیں. اور تراویح مرد عورت دونوں کے لیے. یہ صرف اتنی سہولت کے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ ہم 3 دن میں 5 دن میں قرآن ختم کر لیں, پھر جب دکان بند کریں آرام سے گھر آ کے پڑھیا کریں گے. چونکہ دکان دیر تک کھولنی ہوتی ہے تو وہ اس لیے یہ لوگوں نے نکالا تھا. ورنہ یاد رہے تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے, اور 20 تراویح ہے مرد پر بھی عورت پر بھی. تو یہ اصل میں آخری عشرے میں ہونے چاہیے شبینے. جی شبینہ, وہ بالکل ٹھیک. شبان قدر وہ نزول قرآن کی راتیں. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا 5 روزہ 10 روزہ سے تراویح ختم نہیں ہوگی, صرف آپ کی قرآن کی سماعت پوری ہوگی. اور آپ یقین کیجئے خواتین و حضرات, یہ جو ترویحہ کا ذکر فرمایا علامہ صاحب نے, آپ کبھی بزرگوں کو دیکھیں راحت میں, وہ اس راحت کا صحیح معنوں میں کیسے, اور بڑے بڑے جوان میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کے پیروں کو دیکھتے ہیں, آپ ان کی صحت کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار دعا نکلتی ہے ان کے لیے. سو یہ تو وہ راحت کی بات ہے, یہ تو دل کی بات ہے, اور وہ جو حاضر ہوتا ہے جو اس راحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. میاں غلام احمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت میاں ابو بکر صاحب نے مجھے یہ بات سنائی تھی, شوق بتا رہا ہوں, کہ گھر سے مسجد تک 1 فرلانگ کا فاصلہ سمجھ لیجئے. جی.
تو وہ کہتے تھے چونکہ بیٹا حافظ تھا قرآن شریف سناتا تھا والد سنتے تھے تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 فرلانگ کے فاصلے میں والد صاحب جاتے ہوئے 3 جگہ راستے میں بیٹھتے یعنی ان سے اتنی دیر چلا نہیں جاتا تھا مگر 20 تراویح وہ کھڑے ہو کر جوانوں کی طرح پڑھتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ اور ہم جوان سستی کا شکار ہیں بے شک اللہ شوق دے آمین آمین سم آمین ایک وقفے کی طرف نام صاحب آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خواتین و حضرات نور رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے حلال رزق میں برکت دے اور وہ جو تطہیر جس کا ذکر فرما رہے ہیں مولانا صاحب وہ جو علاج ہے جسمانی اور روحانی وہ جاری و ساری رہے ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نور رمضان ہم کے ساتھ جی السلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ مولانا صاحب ہم نے ایک سلسلہ یہ بھی کیا کہ جیسے پروفیسر صاحب کا سوال اور پہلے بچوں کے جو سوال آپ کو سب سے اچھا لگے اس پہ ایک انعام بھی بچوں کے لیے ضرور جو آپ سمجھیں گے کہ سوال بہت اچھا رہا جواب پہ کوئی انعام نہیں ہے یہ اب میں بچوں سے پوچھوں گا کہ جواب پہ کیا رہا بالکل ٹھیک ہے یہاں سے آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے بچے جی بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ شب معراج میں 1 روزہ رکھنا چاہیے یا 2 شب معراج کے لیے پوچھیں کہ 1 روزہ رکھنا چاہیے یا 2 دیکھیں بیٹا صرف محرم کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ 10 محرم کا اکیلا روزہ نہ رکھیں 9 یا 10 کا یا 10 اور 11 اس کے ساتھ 1 ملا لیں کیونکہ صرف 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے تو ہم ان سے ہٹ کر یعنی کہ 9-10 کا رکھیں باقی جتنے نفلی روزے ہیں وہ شب معراج کے بعد اگلے دن یا شب برات کے بعد اگلے دن وہ 1 روزہ بھی ہے تو وہ نفلی ہے آپ 1 رکھ سکتے ہیں 2 روزے صرف یوم عاشور کے لیے وہ ضروری ہے جی بالکل ٹھیک ادھر سے بھی ویسے آپ کا بھی جی بیٹا پہلے جیسے کہ یہ ہے کہ روزے کسی بھی حالت میں رکھنے چاہیے ہماری ایسی حالت نہیں ہے طبیعت بھی ہماری کافی خراب ہے ٹھیک ہے اگر ہم روزہ اگر یہ ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھو تو صدقہ دے دو اور ہم لوگ اس ایبل بھی نہیں ہے کہ ہم صدقہ دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس میں بات یہ ہے قرآن نے یہ بتایا کہ وہ جو بیماری ہے ہو سکتا ہے ان دنوں میں ہے بعد میں آپ ٹھیک ہو جائیں اگر بعد میں بھی ٹھیک نہ ہو بیٹا یہ اب جو بات محال ہوتی ہے نا محال کا مطلب سمجھتی ہے ناممکن آپ اس بات پہ جا رہی ہیں ایسا بہت مشکل ہوگا کہ یا صحت نہیں ہوگی یا مال نہیں ہوگا مثال کے طور پر روزہ ابھی نہیں رکھ سکے سال کے بعد 2 سال کے بعد صحت ہو گئی تو اگر اس نے فدیہ دے دیا تب بھی روزہ رکھنا ہے کیونکہ صحت آ گئی ہے لیکن وہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور جواب دے مرض کی ایک نوعیت اگر ایسی ہوتی ہے جو سسٹین کرتا ہے تو پھر وہ اس صورت میں فدیہ دینا ہے اس صورت میں فدیہ اگر وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ فدیہ ایسی بہت مشکل ہوگی کچھ نہ کچھ تو وہ کر سکتا ہے بالکل نہیں تو توبہ کرے ہم اس کے لیے پھر اور کچھ نہیں کہہ سکیں گے جیسے آپ as soon as you recover from your health تو پھر آپ وہ روزہ آگے رکھ لیتے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ رمضان میں معاف کرنے کا کتنا ہے معاف کرنا کتنا کس چیز کو معاف کرنا کسی بھی غلطی کو دیکھیں نا کچھ مال کے معاملات ہوتے ہیں نہیں مال کے نہیں جیسے کوئی بھی ہو جاتی ہے دل برا ہو جاتا ہے جی 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 بالکل تو اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے دل میں رکھتے ہیں تو رمضان میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور معاف نہیں کر رہے تو پھر بالکل درست آپ کا کہنا دیکھیں شرعی بات ایسی شرعی بات شریعت کے حوالے سے جس کو معاف کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے یا حکم نہیں ہے اس کے سوا ہم سب کچھ معاف کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے بہادر وہ ہے جو معاف کرتے ہیں اس پہ تو لام صاحب ایسے ایک تھوڑی سی تفصیلی بات بھی ضرور ہونی چاہیے ایک اور سوال ہے جی آپ تعارف کی اور سوال میرا نام نوید مسرت ہے اس ویس کراچی ولیج سے میرا تعلق ہے جی انسان کی زندگی میں
تقدیر ایک محنت ہے جو انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے, اور اس میں شامل تقدیر کتنی % یا محنت کتنی % ہے اس کو اپنا آپ بنانے میں. لفظ تقدیر کو ہمیں بحث کرنے سے منع کیا کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے, ہماری عقل کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ان باتوں کو سمجھیں. میں بہت آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں جتنا آپ کے لیے سمجھنا کافی ہوگا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا, اس کو جو کچھ ملنا ہے, وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا. جو کچھ ہونا تھا کیونکہ اللہ جانتا, اس نے لکھ دیا. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا, وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. مجھے قوت ہے ہاتھ اٹھانے کی, میں نے اٹھایا, میں پیار سے اٹھاؤں, میں گھونسا بنا لوں, میرے پاس اختیار بھی ہے, ارادہ بھی ہے. آنکھ دی ہے, بند کر لوں, کھول لوں, پیار سے دیکھوں, گھور کے دیکھوں, اختیار بھی ہے, ارادہ بھی ہے. تو جتنا اختیار ہے اور جتنا ارادہ ہے, اس کو میں کیسے استعمال کر رہا ہوں. اچھے میں کر رہا ہوں تو جزا پاتا ہوں, برے میں کر رہا ہوں سزا پاتا ہوں. یہ جو مقدر ہم کہہ دیتے ہیں کہ محنت تو ہو رہی ہے مگر یہ کہ مقدر میں نہیں تھا, نہیں ملا, یہ اس کو برکت کہیے. سبحان اللہ. کہ کسی کی دعا یا برکت ہے, بعضوں کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے. مثلا آپ نے ہی آلو گوشت پکایا, آپ کی بہو نے پکایا, بہو میں زیادہ مزہ آ گیا. میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں بہو کے مزے کی بات, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ ہی اچھا پکاتی, تو اس میں آ گیا. تو یہ برکت کی بات ہوتی ہے. پڑھنے سے بھی آ جاتی ہے, دعا سے بھی آ جاتی ہے, کسی کی نگاہ سے بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک فون کال ہے جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسز جاوید, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کہاں سے بات کریں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کچھ سوال کرنا چاہیے؟ جی میں نور یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل اس رمضان میں مطلب فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ اس رمضان کا یا کسی بھی روزے کا جی وہ ایک فطرے کے برابر, یعنی ایک شخص کا فطرہ, اور فطرہ ہوتا ہے 2 کلو 50 گرام آٹا, یا اس کی قیمت اس آدمی کے لیے جو بازار سے اس طرح آٹا لے کے کھاتا ہے, اور جو ٹیبل پر 4-5 کھانے اور روز اچھا کھانا کھاتے ہیں, وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے, ان کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق, کیونکہ فطرہ گندم کے حساب سے, جو کے حساب سے, کشمش کے حساب سے, منقع کے حساب سے, کھجور کے حساب سے. تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو وہاں بھی خوش دلی سے کہ میرے ہاں اگر کھانا اچھا پکتا ہے تو میں جب اس کا بدل دوں تو وہ بھی اچھا دوں. تو 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت عام آدمی کے لیے, اور جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بڑھا کر. نوید انشاءاللہ 30ویں عشرے میں اللہ نے چاہا تو اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے, اور یہ آج بہت اہم بات ایک اور ناظر صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. ہم جو مارجنز ڈھونڈتے ہیں وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کیا یہ مارجن ہے یا بہانہ ہے, احکامات کہاں کہاں ہیں, تو اس میں سے کس طرح سے اسکیپ میں کر لیتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں, آپ کا اللہ جانتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس میں کبھی بددیانتی ہو سکے. پروفیسر صاحب آپ کا ایک سوال تھا اور میں آؤں آپ کی طرف. اچھا جی جی بسم اللہ. عشاء کی نماز میں 4 فرض پہلے پڑھتے ہیں, پھر 2 سنت, پھر تراویح پڑھ کے 3 وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. بیٹا بات یہ ہے کہ نماز میں جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں کچھ فرض ہیں, کچھ واجب ہیں. واجب کو ہلکا نہ سمجھیں, وہ ہمارے لیے فرض جیسا ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی واجب ہے, فرض تو نہیں ہے, تو وہ فرض جیسا ہی ہے, یعنی وہ رہتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. کچھ سنت مؤکدہ, کچھ ہم صرف نفل کہتے ہیں.
तो 4 फर्ज पढ़ने के बाद 2 सुन्नत जो पढ़ी थी वो हमने मुअक्कदा पढ़ी थी। अब जो वितर हैं वो हैं वाजिब, और वाजिब के बाद कोई और नमाज नहीं है, यानी कोई लाजमी नमाज नहीं है। तो ये इसलिए उसके दरमियान पढ़े जाते हैं कि उसके बाद वितर पढ़ लेंगे, और वितर रात की आखिरी नमाज होती है, वाजिब होते हैं तो वो बाद में पढ़े जाते हैं। अगर वो पहले पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए तरावी जो है उसका मसला हो जाएगा कि आपने उसकी तरतीब बदल दी। बात समझ में आई या और आसान करूं? आ गई? सईद अख्तर साहब की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सईद साहब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। पहले तो एक खूबसूरत प्रोग्राम अफ्तार के बिल्कुल करीब खूबसूरत प्रोग्राम पर मुबारकबाद आपको। मोहब्बत। नेकियों का मौसम बहार है और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग है 1 महीने की चल रही है कि बाकी साल हमने ऐसे गुजारना है। रवैयों की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि हमारे पे ही रब का फिर रवैया है कि हम अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। आज जो है कुव्वत बर्दाश्त लोगों की जवाब दे गई है। बाजारों में लोगों के घरों में एक तरह से मैयतें जा रही हैं, छोटी छोटी बातों पर, पकोड़े के भाव बढ़ाने पर, किसी चीज की खरीदो फरोख्त पर, या घर पहुंचने में जल्दी पर आप देखिए कि घरों में मातम हो रहे हैं। ये रवैयों को काबू करने के लिए इस मौसम में, इस रमजान के महीने में मौलाना से ये गुजारिश है कि लोगों का अगर ये तरबियत का महीना है तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इस वक्त वो कौन सा पहले नजरअंदाज हो रहा है। हम खुशियों की बजाय लोगों के लिए दुखों का सबब बन, इसको कैसे रोका जाए, कैसे काबू किया जाए। सही खौफनाक सूरत हाल गलियों और बाजारों में रवैया बड़ा खौफनाक है, इस पे काबू करना। जी अल्लाह भाई, इस पे जिस तरह उन्होंने इतनी तफसील से बात की है, हर शख्स, असल में मैं दूसरे का इलाज चाहता हूं, अपना नहीं चाहता हूं। हमारी ये एक बीमारी है। मैं भी शिकायत बहुत आराम से करूंगा कि देखें जी क्या हो रहा है, लेकिन मेरा हिस्सा कितना है माहौल को बिगाड़ने में या संवारने में, मैं उधर तवज्जो नहीं दे रहा। मैंने थोड़ी देर पहले मलिक साहब आपको कहा था 1 उंगली आपकी तरफ की थी और बताया था 3 मेरी तरफ है। पॉइंट आउट करना तो बहुत आसान, मेरा कितना हिस्सा है। अगर हर शख्स ये सोचना शुरू कर दे, हमारे यहां निखार आ जाएगा, बिगाड़ खत्म हो जाएगा। करप्शन कहते ही बिगाड़ को है, वो अखलाकी भी होता है, वो माली भी होता है। ये रवैये जो है ना, ये हम खुद बनाते हैं। माँ बाप ने क्या सिखाया, उस्ताद ने क्या सिखाया, मैंने क्या अपनाया, तो मैं दूसरों के लिए आसानी करने में खुद कितना किरदार अदा कर रहा हूं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं दूसरे का, वो करे। ये जब तक हम इंतजार करेंगे नहीं होगा। कल भी एक बात हुई थी, वो पॉपुलर जुमले की मैं फिर दोहरा दूं, मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा। जब ये बात आप करने लगते हैं तो इससे बिगाड़ ही पैदा होता है क्या? जी, ये आप अपनी एहसास जिम्मेदारी को बता रहे हैं कि आपके अंदर नहीं है। अगर होती तो ये जुमला मुंह पे ना आता। आपके वाली बात जैसे आप फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब एक सब जो अब मैंने उसका हल ये ढूंढा है कि आपसे तो मैं ये पूछूंगा कि सवाल जो है वो कौन सा इतना अच्छा आपको लगा, और प्रोफेसर साहब से पूछूंगा कि आपको इनाम क्या मिलना चाहिए। क्योंकि वो जो आपने कहा था, मैंने मोहब्बत से कहा था, सिर्फ दुआएं लोगों की दुआ किया करें, अल्लाह ताला तौफीक दे के मुंह से हक निकले, सच निकले, आमीन, और उससे किसी को फायदा पहुंचे। बिल्कुल ठीक। सवाल कोई और है तो हम जरूर देख लेते हैं। या आप बेटा जी, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि रोजा कितनी उम्र में फर्ज हो जाता है? बालिग होने में, लेकिन ये है कि लड़के के लिए 15 साल की उम्र में फर्ज हो जाएगा, और अगर सेहत है और उससे पहले रखता है बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 बरस की उम्र में लाजमी हो जाएगा, फर्ज हो जाता है। और बच्चियों के लिए उनके लिए 9 से ऊपर अगर वो देखें कि वो बालिग हो गई हैं, 9 के करीब अक्सर हो जाती है, नहीं है तो 10 साल में हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी आप जी। तरावी की रकात 20 हैं, लेकिन लोग मतलब कम करके उसको पढ़ते हैं, तो वो जायज़ है कि कुछ 8, कोई 12, कोई
دیکھیں ہمیں تعداد ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری امت پڑھتی آئی 1400 برس میں. قرآن کی کسی آیت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ کہیں نہیں ہے کہ 8 رکعت کا ذکر ہو اور 7 تراویح کا لفظ ہو. کوئی ایسی حدیث نہیں. پوری امت کا تعامل یعنی ان کا عمل موجود ہے. تو جو 8 پڑھتے ہیں، کل کو اگر ان سے سوال ہوا کہ 20 تھیں وہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ قیامت میں پوچھا گیا کہ 20 تھیں، انہوں نے پڑھی ہوں گی 8، تو وہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور جو 20 پڑھ رہے ہیں یقیناً صحیح پڑھ رہے ہیں. اگر 8 والوں کے مطابق 8 ہوئیں تو ان کو تو 12 پھر ان کا بونس ہے، ان کے پاس موجود ہے، گھاٹے میں نہیں ہوں گے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو 20 ہیں، ساری دنیا میں 20، حرم شریف میں بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہے، 20 ہی رکعت ہے. کوئی اگر کم پڑھ رہا ہے کسی دن سستی کی وجہ سے وہ اس کا عمل ہے، لیکن رکعت 20 ہے. جی بیٹا آپ پوچھنا چاہتے جیسے نماز میں چھینک آ جاتی ہے تو ہم نماز میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. چھینک آئے یا کھانسی آئے، ہم لوگوں کا ایک رواج بن گیا ہے، ہمیں آداب سکھائے گئے. مثلاً جماہی، جس کو آپ کے ہاں یارننگ بھی کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہ انگلی دبا لے، تو اصل میں منہ روکنا ہے، ایسی شکل نہ بنے دوسرے دیکھ کے کو ان کو ہنسنے کا موقع ملے، اور اس سے ڈی شیپ چہرہ بگڑنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے. تو آدمی سانس روکے، یا وہ کھانسی آ رہی منہ پہ ہاتھ رکھے دوسرے پہ کچھ نہ چلا جائے. چھینک آ رہی ہے کپڑا یا دونوں ہاتھ، کیونکہ اس وقت آپ کا دل دھڑکنا رک جاتا ہے چھینک میں. تو الحمدللہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی بحال ہوتی ہے، یعنی آپ کو پھر زندگی ملتی ہے. لیکن نماز میں آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، بعد میں اگر کسی وقت ہو تو کہنا ہوگا. اور اگر آپ نماز میں کہیں گے تو وہ چونکہ آپ کا درست فعل نہیں ہوگا، نماز ٹوٹ جائے. ایک آخری جی آپ ایک سوال لے لیں اور پھر وہ بچوں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سحری کا وقت جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہمارے علاقے کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ ہو رہی ہوتی ہے اذان، تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جلدی سے جو لیٹ ہو جاتا ہے جلدی سے پانی پی لو، بھی وہاں تو اذان ہو رہی ہے، تو یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ بہن کہ سحری کوئی لفظ نہیں ہے. سحری کے معنی جادو کے ہوں گے. یہ لفظ ہے سحری. سین پہ زبر لگائیے گا. سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر سفید ہونے کو صبح کو کہتے ہیں. تو سحری کا مطلب یہ کہ کوئی جادوئی کام نہیں ہو رہا، تو ہم اچھا ہے کہ صحیح لفظ بولے. سحری کا وقت ختم ہو جائے، مثلاً سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، 4:29 لکھا اور پھر اذان شروع ہوئی، تو یہ اذان شروع ہوئی ہے سحری کا وقت ختم ہونے پر. اس میں کچھ بھی کھائیں پیئیں گے روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے. وقت ختم ہونے پر اذان شروع ہوئی، کیونکہ ویسے وقت ہوتا ہے سحری میں اور فجر میں تھوڑا سا وقفہ. رمضان میں فجر کی اذان سحری انتہائے سحر پر کہی جاتی ہے. تو وقت ختم ہونے پر جو شروع ہوئی ہے اس اذان کے درمیان کھانے پینے سے روزہ نہیں رہے گا. بھلے ایک گھونٹ پانی پیا ہو یا سگریٹ کا کش لگایا ہو، روزہ نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ وہ وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے. تو دوسری اذانیں تو اور اگر لیٹ ہوئی ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ انتہائے سحر سے پہلے کھانے پینے سے رک جانا ہے. وہ اس کی واضح علامت اذان، یعنی اذان بذات خود اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ سحر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی بھیا، جی آپ پلیز. جی بسم اللہ. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو کیا بغیر سحری کیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اگر ہم سیرت طیبہ، احادیث، تاریخ پڑھیں تو ایک زمانہ تھا کہ سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی. رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا.
سو گئے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں, اگر درمیان میں آنکھ کھلی بھی تو نہیں. ایسا ایک صحابی کے ساتھ ہوا تو ان کو پھر اگلے دن غشی کی سی کیفیت ہو گئی. تو یہ واضح ہوا یہ جو ثم اتم الصیام الی اللیل کہ کب تک روزہ ہے اور کب تک وہ چلنا ہے. تو یاد رہے کہ سحری نہیں کھائی روزہ تو ہوگا, کیونکہ روزہ اصل میں آپ نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا. آپ نے اگر مثال کے طور پر آج افطاری کی اور افطاری کے 1 گھنٹے کے بعد آپ سو گئے اور اٹھے ہی نہیں صبح تک, روزہ آپ نے رکھنا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن آپ کو تکلیف ہوگی, آسانی سے عبادت نہیں کر پائیں گے. تو فرمایا تسحروا, حدیث پاک ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری کرو. تمہاری سحری میں برکت, کتنی برکت کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جو سحری کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. خواہ ایک گھونٹ کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. پھر اگر آپ سحری نہیں کریں گے فجر بھی جائے گی, وہ بھی ذہن میں رہے. تو سحری نہیں کھائی روزہ ہو جائے گا, کیونکہ روزے کے تعلق وہ نیت آپ کی کیا ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ کو ایک آسانی ملی ہے تو آپ ضرور کیجئے. جی بیٹا. السلام علیکم. قرض کی حالت میں زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ قرض کی حالت میں زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ آپ نے جو سوال کیا انشاءاللہ ہم زکوٰۃ پر کسی دن گفتگو کریں گے, شاید اس دن آپ ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں. تو میں بتا دوں کہ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے, اب وہ ایک نصاب ہے, اس کی تفصیل بتائی جائے گی. اس کے بعد اس پر قرض بھی ہے. اب وہ قرض کی رقم بھی دیکھے اور زکوٰۃ کی رقم بھی دیکھے, کتنی زکوٰۃ بنی ہے, قرض کتنا ہے جو اس پر, دونوں برابر ہیں تو اس نے کچھ نہیں دینا. ورنہ قرض کی رقم جتنی ہے وہ بھی نکال دیں, پھر جو بچتا ہے اس پر وہ زکوٰۃ دے گا. لیکن اس پہ تفصیلی جیسے علامہ صاحب نے کہا وہ بات ہوگی تو آپ ضرور وہ دیکھیے گا پروگرام. ابھی ہمیں چونکہ آج بچوں کی وہ جو آج 3 بچے ہیں ماشاءاللہ روزہ کشائی کے لیے, تو ابھی وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ بچوں کو اگر ہم بلا لیں اور وہ تحائف جلدی سے, کیونکہ لاہور میں افطار کا وقت 7:08 ہے. تشریف لائیں بیٹا, اور وہ انعامات بھی لائیے, ہار بھی لائیے. بسم اللہ, آؤ جی. واہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کا نام, کتنی عمر ہے؟ 8. ماشاءاللہ. آپ بیٹا کتنی عمر ہے؟ نام کیا ہے؟ انوشا. اور آپ؟ انسیہ نام ہے. عمر کتنی ہے؟ 8. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ ادھر سے آ جاؤ تاکہ ہم اس سے پہلے کبھی روزہ رکھا تھا آپ نے؟ کیسا گزرا؟ ادھر آ جاؤ. کتنی بار پانی پینے کو جی چاہا؟ ایک دفعہ جی چاہ, پھر پیا نہیں, چھپ کے نہیں, پکی بات. اچھا گزرا. اور آپ پہلی بار رکھا آپ نے؟ جی. ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھا نا؟ ہاں, درمیان میں کھولا تو نہیں؟ نیند آئی تھی؟ پیٹ میں تکلیف ہوئی؟ کیسا لگا؟ اچھا. بہت زندہ باد. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منیب صاحب کے لیے مبارک اللہ تعالی. ماشاءاللہ. یہ انوشا زندہ باد. اور یہ انسیہ, آپ کو بھی مبارک ماشاءاللہ, زندہ باد. یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجئے. بسم اللہ. دیکھیں روزہ رکھنے سے کتنا فائدہ, ہار بھی پہنائے گئے, انعام بھی ملا, ثواب بھی ملے گا. تو ایک دیکھیں نیکی کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. اچھا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. سلامت. بہت شکریہ جی. تالیاں بھی طرف ہو جائے گا آپ کی جان سے. وہ آپ جانے جی, نیکی کا کام. میں علامہ صاحب کا شکریہ بھی علامہ صاحب ادا کرنا چاہوں گا. اور وہ سوال پہ اگر بتا دیں جلدی سے کہ انعام کس کا ہے. جی مجھے پروفیسر کے سوال اچھے لگے. پروفیسر صاحب انعام جیت گئے آپ میرا خیال موبائل فون. تو ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں خواتین و حضرات. لاہور میں افطار کا وقت جو ہے وہ 7:08 ہے, اور انشاءاللہ جب آپ افطار کریں
دعا ہمارے لیے بھی فرمائیے گا اور آپ کی خدمت میں پھر بلکہ فون میں جلدی سے پروفیسر صاحب کو اگر پہنچا دوں تو میرا خیال اچھا ہوگا اور پھر وقفے کی طرف بھی چلے جائیں گے. اور بلکہ پروفیسر ادھر آؤ نا یار جلدی سے. میں کہہ نہیں پاتا ہوں ورنہ میری عادت ہے, میں روزانہ ہر گفتگو میں کہیں مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سوال کیے. اگر اسی طرح سوچتے رہے تو ایک دن آپ یہاں بیٹھ کے جواب بھی دیں گے. ماشاءاللہ, زندہ باد. بریک کی طرف بڑھتے ہیں. افطار جب کریں تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے نور رمضان کی لائیو سے ٹرانسمیشن میں. انشاءاللہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور افطار آپ کے ساتھ کریں گے جب کراچی میں افطار کا وقت ہوگا. ابھی لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا تو آپ سب دوسرا روزہ افطار کریں اللہ کے شکر کے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد.